نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کرام کو السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر پاکستان کی شہرت۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ کشمیر سیاسی اور قومی اعتبار سے پاکستان کی شہرت ہے۔ جب میں اسی کشمیر کی بات کر رہی ہوں جس کی بیش بہا خوبصورتی کو دیکھ کر بالکل یہی گمان ہوتا ہے کہ کوئی جنت کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ قائد اعظم کی کیا خوب بصیرت تھی کہ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت کہا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنے وطن عزیز کے باشندوں سے کہ یہ کیسی شہرت ہے جسے آئے روز وہ کافر ایک نئے سرے سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ ان کے ناپاک منصوبوں میں کشمیری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کو روندا جا رہا ہے، اور ہم پاکستانی جو کشمیریوں کو اپنی شہرت کہتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کے لیے کوئی منصوبہ بنایا؟ نہیں، ہم نے کیا بھی تو بس اقوام متحدہ کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا روتے رہے۔ اقوام متحدہ میں بیٹھے دنیا کے منصفوں تمہارے سامنے کشمیری مظالم کا کیا رونا رویا جائے؟ تم نے تو انڈونیشیا اور سوڈان کو چند سالوں کے احتجاج پر علیحدہ وطن دے دیا، جبکہ کشمیری اور فلسطینی مسلمان 70 سالوں سے احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ تم نے انہیں مسلمان ہونے کی سزا پر اپنے ہی وطن سے بے دخل کر دیا۔ میرے ہم وطنوں، اگر ہمیں شعور ہوتا تو ہم اپنے نامناد ہمدردوں سے پوچھتے کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم پر ڈھائے جانے والے مظالم کو سامنے پا کر بھی عالمی منصفوں کے منہ پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ یہ کھل کر اعلان کیوں نہیں کر دیتی کہ مسئلہ کشمیر زندہ رکھنا امریکہ کی مجبوری ہے؟ یہ اس کا کٹ پتلی ادارہ ہے۔ امریکہ جسے فلسطینیوں اور کشمیریوں کے خون سے زیادہ اپنے اور اپنے بغل بچے اسرائیل کے اسلحے کی فروخت پر زیادہ دلچسپی ہے، اور دوسری طرف پاک و بھارت حکمرانوں کو اپنے اپنے کمیشن سے غرض ہے، تو یہ مسلمان مظلوم مسلمان کہاں جائے؟ کس سے رحم کی بھیک مانگے؟ نہ تو یہ کسی کی بربادی کے حق میں ہیں، نہ یہ کسی کے خلاف ہیں۔ یہ تو بس خود بھی جینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ پوچھتی ہوں تمام مسلمانان حکمران سے کہ دنیا بھر کی سامراجیت کا شکار ہوئے مسلمان نہیں رہے، یا تم نے انہیں اپنے جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو وبا آج پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، یہ کوئی وبا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بے حسی کا عذاب ہے جس نے آج تک کشمیریوں کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کشمیری ماؤں بہنوں کی ظالم حکمرانوں کے سامنے بھیک مانگتی صداؤں کی اور مزید مظالم کا نتیجہ ہے۔ کشمیر کو قید میں دیکھ اپنے منہ پر تالے لگانے والے دنیا کے باسیوں، آج اللہ پاک نے تمہیں تمہارے گھروں میں قید کر دیا۔ آج اللہ پاک نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے قید خانہ بنا دیا۔ اگر اب بھی تم اپنے منہ پر تالے لگائے، بے حسی کا لبادہ اوڑے، اپنی دنیا کو سجانے میں مگن رہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بھی بڑے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ایک کرفیو جو بھارت نے کشمیر پر لگایا اور ایک کرفیو جو اللہ پاک نے ساری دنیا پر لگایا۔ عزیزان گرام، تخیل میں اچانک تصویر بن رہی ہے، تخیل میں اچانک تصویر بن رہی ہے، وہ دیکھو دنیا آہستہ آہستہ کشمیر بن رہی ہے۔ بہت شکریہ۔